اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم. میرے محترم معزز سامعین، جمعہ کا دن ہے، شعبان المعظم کی آخری گھڑیاں ہیں، کچھ ساعت ہیں، کچھ وقت. رجب اور شعبان بہت فضائل ہیں ان کے. حرمت کے مہینوں میں رجب بھی آتا ہے کہ اس مہینے میں کسی کو قتل نہ کیا جائے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، وہ گزر گیا. پھر شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور نصف شعبان میں جتنے انسانیت پیدا ہونے والی اس سال میں اور جتنے لوگ فوت ہونے والے ان کی فرشتیں تیار ہوتی ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے کہ جب میرا نام کٹے تو میں روزے کے اندر ہوں، جب میرا نام کٹے، اس دنیا سے جانے کا وقت ہو، تو میں سجدہ میں، رکوع میں، قیام میں، صیام میں رہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا مانگی کہ یا اللہ شعبان میں برکت عطا فرما اور اس کے بعد رمضان المبارک تک ہم سب کو پہنچا دے. فرمایا جو شخص رمضان المبارک کی گھڑیوں میں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے یقین کے ساتھ روزے رکھے اور صلاۃ نماز میں اور دعاؤں میں اور اعمال میں لگا رہے، تو فرمایا کہ جو رمضان گزر جاتا ہے اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ جل شانہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں، امتی تھیں، ان کے اوپر بھی اور روزے ہم نے فرض کیے اور تمہارے اوپر بھی، تاکہ تم متقی تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو اور اللہ کا شوق اور خوف اور اللہ سے محبت میں بڑھو. تو بہرحال یہ بھی حکم لگایا رمضان المبارک کی گھڑیوں میں جو نفل ادا کریں گے تو فرض کے برابر اجر ہے، اور فرض ادا کریں گے تو 70 فرائض کی تکمیل کے برابر ثواب ہے. ایک شخص رمضان المبارک کے ایک روزے کو جان بوجھ کر اگر چھوڑ دے، ساری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے، اس ایک فرض روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. ایک فرض نماز وقت کے اوپر نہیں پڑھی، اس کو چھوڑنے کے لیے چھوڑ دیا، قضا ہو گئی. ساری زندگی کے نفل اکٹھے کر لے، وہ اس ایک فرض کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا، قرب حاصل نہیں. ہاں اس کی قضا بھی ہے، تو نفلوں کی جگہ فرض قضا بھی پڑھ سکتا ہے. رمضان میں بھی قضا جو روزے ہوتے ہیں یہ بھی بڑے ضروری ہیں پچھلی زندگی کے. وہ اپنی زندگی کی ترتیب بنا کے قضا روزوں کی بھی قضا کرے، فرائض کی بھی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سے. اور اس کا مختصر ترتیب بھی ہے کہ آپ جب قضا نمازیں ادا کریں تو ثنا پڑھ لی، الحمد شریف پڑھ لی، مختصر چھوٹی صورت پڑھ کے آپ نے سبحان ربی العظیم ایک دفعہ پڑھ لیا، سبحان ربی الاعلیٰ ایک دفعہ پڑھ لیا، تحیات مختصر کر کے اپنے رضا نماز مکمل کر لیں. پچھلی قضائیں ادا کرتے رہیں. 1 سال کی رہتی ہے، 10 نمازیں اگر روزانہ پڑھیں تو 1 سال میں 10 سال کی قضا نمازیں ادا ہوگی. تو یہ قرض ہے جو فرض تھا، یہ اللہ کے ہمارے ذمے ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ حضرات کو بہت جزا خیر عطا فرما دے کہ پچھلی قضا نمازیں بھی ہم نفلوں کے ساتھ ساتھ ادا کریں. اور بیٹی کا حق وراثت میں سے نہیں دیا، یہ بھی قرض ہے. اس بندے کا زندگی کا، دیکھو روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ساری نیکیاں کرتا ہے، ساری زندگی سارا کچھ کرتا ہے، اپنی جگہ بہت مبارک ہو، لیکن بیٹی کا، بہن کا وراثت میں سے حصہ نہیں نکالا. بہت آسان ترتیب ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ آپ کو سارا کچھ چھوڑنا پڑے گا. بہن بیٹی کا حصہ وراثت میں سے نہیں نکالتا تو یہ مال اس کا مشتبہ ہے، اس کا عمل ناقص ہو جائے گا. کل قیامت والے دن یہ ساری نیکیاں کسی اور کے پاس ہیں. یہ نیکیاں کر کے بھی پھر بھی مفلس ہو جائے گا، کنگال ہو جائے گا. بیٹی کا، بہن کا وراثت میں سے حق دینا یہ بڑا ضروری ہے.
حقوق العباد میں بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ پھر آپ کے محلے میں پڑوس میں کوئی بیوہ ہے، یتیم ہے، اس کا بھی حق حقوق ہے۔ اور روزے فرض اللہ جل شانہ نے اس لیے کہے کہ سحر میں آپ کھانا کھا لیں اور افطار میں جا کے کھائیں، پورا دن بھوکا رہیں، کہ پورا سال آپ دیکھتے ہیں جو غریب لوگ ہیں جو 2 وقت کھانا نہیں کھا سکتے، تو مجھے اور آپ کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، اس لیے بھی روزے فرض ہوئے۔ اور بہت سی لا علاج بیماریاں ہیں، لا علاج مرض ہیں، جو بھوک کی شدت کی وجہ سے اندر اللہ جل شانہ وہ جراثیم ختم کر دیتے ہیں۔ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی بھوک ہے۔ اور تنگ دستی سے ڈرنا تو نہیں چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے، لیکن آ جائے پریشانی، جیسے ابھی ماشاءاللہ آئی ہوئی ہے، بہت سے ساتھی پوچھتے رہتے ہیں جی کہ آئل کا ایک پیکٹ کا لے جو تھا وہ سب سے سستے والا 130 کا تھا، 430 کا ہے، ہم کیا کریں؟ سرسوں کا آئل استعمال کر سکتے ہیں۔ پرانے بزرگ ہمارے کیا کرتے تھے، خالص جو ملتا ہے 300 میں 400 میں کلو لیٹر مل جاتا ہے، اس کو استعمال کریں۔ جو مہنگی چیز ہے اسے چھوڑ دیں، ضروری ہے ہم کیمیکل والی چیزیں استعمال کریں۔ تو مہنگائی ختم کیسے ہوگی، اس کے لیے بھی عمل ہے۔ وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم جو توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، ہم مال سے اس کی مدد کرتے ہیں اور اولاد سے، یعنی اولاد بھی عطا کریں گے، اولاد کو پھر رزق بھی عطا کریں گے، اس کے ذریعے سے اس کی مدد کریں گے توبہ جو کرے گا۔ اب توبہ کیسے کرنی ہے؟ ابھی رمضان مبارک کی گھڑیاں آ رہی ہیں تو صلاۃ التسبیح بھی پڑھے، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، 2 رکعت نماز توبہ پڑھے، پچھلی زندگی کے اوپر استغفار کرے، کمیاں کوتاہیاں اللہ سے معاف کروائے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، کسی کا حق مارا ہے وہ توبہ کرنے سے معاف تو ہو جائے گا، وہ گناہ جو مارا ہے حق، لیکن جب تک اس بندے کا وہ ادا نہیں کرے گا تو وہ حق ذمے سے اترے گا نہیں، وہ قضا اس کی واجب ہے، وہ اس سے معاف کروا لے۔ تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آج احمد جو ہی داخل ہوا تو وہ نالیاں بنا رہے تھے آپ کی اس راستے کے ساتھ۔ تو یہ یاد رکھیے گا، راستہ بنانا اتنا ہی ثواب اجر ہے جیسے یہ مسجد آپ نے بنائی، جیسے آپ نے مدرسہ ماشاءاللہ بنایا، یہ اتنا ہی ثواب ہے، اس سے کم کا نہیں ہے۔ راستہ بنانا، پانی کا چشمہ، یہ اتنا ہی ثواب ہے، جہاں پانی نہیں ہے آپ انتظام کر دیں۔ اور اسی طریقے سے صدقہ جاریہ کے کاموں میں اپنی زمین میں سے آپ نے جگہ دے دی، رستہ دے دیا، یہاں سے گزریں، قیامت تک جو انسان اور جو جانور، پرندے اور جو کل مخلوقات اللہ کی نظر تو نہیں آتی، بعض دفعہ وہ بھی گزرتی ہے، وہ بھی ابھی آپ کے جن گھروں کے رشتہ داروں کے آپ کے زمینوں میں جو راستے بنے ہوئے ہیں وہ فوت ہو گئے، لیکن ان کے محلے، ان کی جگہوں پہ جو راستے ہیں، روزانہ جتنے لوگ گزرتے ہیں ان کے ادھر وہاں درجے بلند ہوتے ہیں، یہ نیکی ہے صدقہ جاریہ۔ تو یہ بہت میں مبارک آپ حضرات کو پیش کرتا ہوں، اللہ بہت جزا خیر دے دے، کہ یہ راستہ بنانا، سڑک بنانا، اور اپنے پھر اس سڑک کا دفاع، اچھا یہ نالی بن گئی تاکہ ضائع نہ ہو، وہ چیز محفوظ رہے، پانی ایک طرف نکلے، راستے میں چلنے والوں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ تو یہ بھی ایک مستقل سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ سنتوں میں سے ایک عمل ہے، مبارک عمل ہے۔ تو برحال رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 اعمال، شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو سب کو اکٹھا کیا صحابہ کرام کو، فرمایا کہ ایک مہینہ ایسا آ رہا کہ دن اور رات اللہ کے رحمتیں برکتیں برسیں گی، جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتے ہیں اس مہینے میں۔ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازوں کو اللہ جل شانہ کھول دیتے۔ جو فوت ہو گیا ایمان کے اوپر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، مرتے ساتھ ہی اب قبر میدان حشر قائم ہونے تک اس کو عذاب بھی نہیں ہوگا، اور یہ جنت میں انشاءاللہ جنت اس کے بعد واجب ہے۔ یہ رمضان المبارک کے فضائل ہیں۔ اب جیسے روزہ ہم نے رکھا، کھانا اور پینا حرام سمجھا کہ کھانا پینے سے روزہ کیا ہوتا ہے جی؟ کھانا پینے سے حافظ صاحب کیا ہوتا ہے؟ حافظ صاحب بولیں گے نا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
اسی طرح غیبت کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. غیبت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. چغلی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ گناہ کبیرہ ہیں، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اور پہلے آسمان سے تو اوپر غیبت کرنے والے کا عمل ہی نہیں جاتا، تو روزے میں اگر غیبت کی تو روزہ اوپر کیسے جائے گا؟ دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اس کی برکات تو ختم ہو جائیں گی. جھوٹ بولنے سے روزہ، بہتان باندھنے سے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنے سے، اس کو غیبت کر دیں. اور میرے پیارو، رزق حلال سے روزہ افطار کرے اور سحر بھی رزق حلال سے، تاکہ روزے مقبول ہوں. اب رزق حلال کی شرائط ہیں کہ حلال کیسے ہوتا ہے مال پاک کیسے ہوتا ہے. پھر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے اندر بھی پھر شرائط ہیں. زکوٰۃ واجب ہے، اگر فرض ہے تو پھر اس کے اندر بھی شرائط ہیں. اور بعض دفعہ ہم مال کی زکوٰۃ تو دیتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا بالکل سیدھی سیدھی علماء کرام اس کو منع فرماتے ہیں کہ بینک والے آپ کے پیسوں کی زکوٰۃ دیں. وہ زکوٰۃ نکلتی بھی نہیں ہے، وہ زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوتی. اس کی وجہ وہ پتہ نہیں کہاں جا کے لگاتے ہیں، ناچ گانے میں لگاتے ہیں، اللہ جانے کس پہ لگاتے ہیں. وہ زکوٰۃ تو صحیح جگہ نہیں لگتی. زکوٰۃ آپ جو خود اپنے ہاتھ سے، اپنے یتیم بچے ہیں، بیوہ ہے، قسم پور سے، اسکول کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی. بالکل سیدھی سیدھی بات ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم فلاں جگہ زکوٰۃ حق ہے ان قسم پرس لوگوں کا، ان یتیموں کا، بیواؤں کا، سفید پوش لوگوں کا. آپ کے مال میں اللہ نے حق رکھا تاکہ وہ بھی سحر میں کچھ کھا لیں، وہ بھی افطار میں کچھ کھا لیں. صدقہ فطر کیوں ہے؟ کہ ان کو کچھ دینا ہے. آپ کے پڑوس میں آپ نے پورا دن روزہ رکھا، ساتھ بیوہ عورت ہے، اس کے گھر میں تو ہے ہی نہ سحری میں کچھ ہے، نہ افطاری میں کچھ ہے. تو آپ کا تو فرمایا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. آپ کے پڑوس پہ کوئی بھی پڑوسی ہے. یہ چیزوں کا ہم نے حقوق العباد میں ہم نے اس کا بھی خیال کرنا ہے. علماء کرام سے پوچھ کے چلنا ہے، مفتیان کرام کے پاس بیٹھنا ہے اور سیکھنا ہے. ہم نے اللہ کے راستے میں نکل کر 3 دن 10 دن 40 دن 4 مہینے لگا کر ایمان سیکھیں، کلمہ سیکھیں، نماز سیکھیں، روزہ سیکھیں، روزہ کیسے رکھنا ہے، سحر کس وقت تک ہوتی ہے. بعض اذان ہو رہی ہوتی ہے، لوگ شہری کھا رہے ہیں. پرانے لوگ ہوتے تھے ان کو تو چلو ان کے پاس گھڑیاں ساتھ نہیں تھی، چیزیں نہیں تھیں، اور یہاں آزاد ہو رہی ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، وہ کیسے قبول ہوگا؟ ہم چلے گئے ایک ملک میں، جزیرے میں، اللہ کی شان تھا. وہاں کے ان کے سطح سمندر سارے سمندر ہی ہیں، پانی پانی. تو جو ہی وہ غروب ہوتا ہے تو سورج تو اس کی شعاعیں نا 20 منٹ تک اس کی روشنی پڑتی رہتی ہے. تو وہ نظر آتا ہے یار کہ ابھی سورج غروب ہی نہیں ہوا. آج جو جدید دور ہے. تو وہ ہمارے کئی ساتھی پہ لے گئے ہوئے تو اس علاقے میں انہوں نے کہا یار ہمارا تو روزہ ہی خراب ہو گیا ہے. سارے مقامی لوگ جو ہے وہ کھول لیتے کہ 20 منٹ بعد کھولتے. میں نے کہا بھائی ان کے ساتھ روزہ کھولو، یہ ان کی جدید حال ہے، چیزیں ہیں. تو بہت سی چیزیں، جہاز میں سفر ہو رہا، ہم نے اوپر اثر پڑی. کون سی نماز پڑھی؟ اوپر اثر پڑی. نیچے آئے تو عشاء کا وقت تھا، بیچ میں رہ گئی مغرب. یا اللہ اب کیا کریں؟ ظاہر ہے 40,000 فٹ کی بلندی کے اوپر اثر ہے، تو نیچے پر آئیں گے تو ایئرپورٹ تو اترا جہاز. تو اب ساتھی بڑے پریشان. میں نے کہا بھائی پہلے مغرب پڑھو پھر عشاء پڑھو، آپ کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں. اور یہ یاد رکھیے گا مسافر کے لیے، اللہ کے راستے کا جو مسافر، اس کے لیے خصوصی وقت ہوتا ہے، مخصوص چیزیں ہیں، بہت سے فضائل بھی ہیں. اول وقت میں نماز پڑھنا بڑا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے مغرب کی نماز کے بھی پونا گھنٹہ ہوتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے. عشاء کے 20 منٹ شروع ہونے سے پہلے وہ مغرب آپ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال مسائل ہیں تو یہ سیکھنے ہیں. اب ایک ملک میں آپ چلے گئے، 3 مہینے کا دن ہے، آپ روزہ تو نہیں رکھ سکتے. 3 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم جو ہے روزہ رکھیں گے سعودیہ والوں کے ساتھ، عید بھی ان کے ساتھ کریں گے. اب ان کی فجر آپ کی ہوتی ہے، یہاں چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے، اشراق کے وقت فجر ہوتی ہے ان کی. آپ بتائیں آپ روزہ کیسے رکھیں گے ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ تو نہیں. وہ تو ہمیں یہ سورج، یہ سارا کچھ نظام اللہ نے بنایا کہ سورج کو، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، چاند کو دیکھ کر آپ افطار کرو. آپ کوئی گنہگار نہیں ہے. چاند کو وقت مقررہ پہ دیکھو،
جیسے نماز وقت مقررہ کے اوپر فرض نہیں، چاند کو اللہ پاک نے لگا دیا. تو بہرحال جی یہ دوسرا موضوع آ گیا. تو اس رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 دعائیں، 4 عمل کرو، 4 کام کرنے ہیں کثرت سے. کیا کرنا ہے جی؟ روزے تو ابھی آئے نہیں، تو مجھے بھی لگ گیا روزہ، اللہ رحم کرے. اچھا جی، چار اعمال کرنے ہیں. سب سے پہلے کثرت کرنی ہے لا الہ. کیا جی؟ لا الہ. یہ پورے قرآن 30 سپارے جو ہیں وہ یہ لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. اتنا بڑا عمل ہے. ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، اللہ جل شانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے پچھلے گناہ سارے مٹاؤ، گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دو. اب بتاؤ اس سے بڑا عمل کوئی ہے؟ اس میں پیسے لگتے ہیں جی. یہ صبح پڑھ سکتا ہے، شام پڑھ سکتا ہے. ایک تسبیح جو روزانہ پڑھے گا پہلے کلمے کی، قیامت والے دن میدان حشر میں اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا، نمایاں ہوگا، نور کی طرح چمکے گا. ایک دفعہ پڑھے سب گناہ معاف. جو 100 دفعہ پڑھے، اب بتاؤ جو 1000 دفعہ روز پڑھے، جو 5000. اما جان تھی یہاں، صفدر صاحب کی والدہ محترمہ، تو بلایا مجھے، کہنے لگی مجھے بچیوں نے کہا، وہ اکثر بلایا کرتی تھی، آپ کی مستورات، ناراض نہیں ہونا، آپ کی مستورات دین میں آپ سے آگے ہیں ماشاءاللہ. مجھے ایسی بات تو نہیں کہنی چاہیے، آپ کی برکت سے نیکیاں آپ کی ہیں ساری. تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ میں 5000 دفعہ پڑھتی ہوں، فلاں فلاں عمل کرتی ہوں. تو بچیوں نے کہا جی یہ عمل تو آپ نہ کیا کریں، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. میں نے کہا بچیوں کو کیا پتا بیچارے، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. تو آدھا علم بھی نقصان دہ ہے. اب ایک آدمی یہ دورہ حدیث اس نے کر لیا، سال لگا لیا. اس کے بعد سال، ہمارے علماء کرام کے لیے 3 سال لگواتے ہیں بیان، کہ اس کے پاس علم ہے. 12 سال اس نے لگائے. وہ علم، اب علم کسبی سے علم وحدی اس کے پاس کیسے آ جائے، عمل میں کیسے آ جائے، تقوی میں آگے کیسے بڑھ جائے. وہ اللہ کے راستے میں، جیسے صحابہ در بدر پھرے تھے، صحابہ در بدر پھرے حضور کی صحبت کو چھوڑ کر. عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ، وقت آپ کا ہو گیا مکمل، آج وقت پہ سارا کروں گا مکمل. کیوں کہ آپ کی یہ جو نالی بن رہی ہے جی، اس میں آپ حضرات سے درخواست ہے، جتنے نوجوان بچے ہیں یہ سارے جمعہ پڑھ کے سنتے پڑھ کے اس میں کام میں تھوڑا سا وقت بھی دیں. جیسے مسجد کا کام ہے، یہ اجتماعی کام ہے، راستے کا کام، اس میں تھوڑا سا حصہ تھوڑا تھوڑا ڈال لیں. نوجوان بچے، بزرگ بھی ڈال لیں. یہ بڑی مہربانی ہو جائے گی آپ کی. تو پہلا ہم نے عمل کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے. دوسرا عمل کیا ہے جی؟ دوسرا عمل جو ہے، ہم نے استغفار کی کثرت کرنی ہے، توبہ کرنی ہے. کیا کرنا ہے جی؟ یہ یاد رکھیے گا کہ انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، کمزور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، آپ یہ سمجھتے ہیں ہم نے گناہ ہی کوئی نہیں کیا. اللہ جانتا ہے یہ فارغ بیٹھنا گناہ ہے. جو دم، اللہ والوں کا یہ قول ہے، جو دم غافل او دم کافر. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اب وہ ذکر کی مشق کرواتے ہیں کہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اتنا کرو اتنا کرو. تم سوئے رہو، دل چلتا رہے، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ. اب قرآن پاک میں آپ کھول کے دیکھیں، اللہ کا اسم ذات سب سے زیادہ آتا ہے. اب اس نام میں اللہ کے سارے ذاتی صفاتی نامات. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے جو رمضان المبارک میں؟ استغفار کثرت سے کرنی ہے. استغفر اللہ العظیم. بس بلکہ نفلی نمازوں میں آپ یوں کریں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم میں یہ درخواست ہے. یہ مفتیان کرام آپ کو اللہ نے عطا کیے ہوئے ہیں، فری میں ملے ہوئے. محنت نہ لگے نا تو ان کی قدر بھی کوئی نہیں ہوتی ہے. حفاظ کرام چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے حفظ کر رہے. وہ اس سے میں نے پوچھا، وہ 23ویں سپارے پہ چلا گیا، چھوٹا بچہ، طالب صاحب کا بچہ. کتنے سپارے ہوئے اس کے؟ 24 سپارے ہو گئے. یہ طالب صاحب کا بیٹا. اب یہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے، طالب صاحب کے درجے ادھر بلند ہوتے ہیں. یہ صبح پڑھتا ہے، شام پڑھتا ہے، دن پڑھتا ہے، رات پڑھتا ہے، وہ ادھر درجے بلند ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو حافظ بناؤ. ابھی تک کلاس مکمل نہیں ہوئی، ہماری حفظ کی کلاس مکمل نہیں ہوئی.
میں یہ سمجھتا ہوں مجھے معاف کر دینا، سخت باتیں بھی کرتا رہتا ہوں، میں پہلے ہی آپ کے ہاتھ اور پاؤں کہتے ہیں پکڑ لوں گا، اس پہ معذرت کروں گا۔ حفظ کی ایک کلاس اگر مکمل آپ سے اور مجھ سے نہیں ہوئی، اور میں یہ ڈرتا ہوں، مفتی صاحب بھی یہ ڈرتے ہیں کہ کھانا ان کو کہاں سے ملے گا، تو میرے اور آپ کے دین ایمان اتنا کمزور ہے تو پھر جانا کدھر ہے؟ ہم نے کیا دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ یہ دیکھو گلا شکوہ، یہ علماء بیٹھے ہیں یار، حفاظ بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی کرتا ہوں۔ آپ کے اپنے علماء کرام کتنے محلے میں، آپ کے یہاں ایک نیچے زیارت تھی راستے میں جاتی ہے، کبھی آپ نے سوچا اس کو آباد کر لیں، مسجد کا تھوڑا بنا ہوا، جا کے قرآن سنا لیں 4 بچوں کو لے کے؟ یہ کام کرنے سے ہوتے ہیں معذرت۔ میں مانگا زیارت جاتا ہوں، میں کوٹھا شریف زیارت جاتا ہوں، میں کس زیارت پہ جاتا ہوں، صرف اس لیے وہاں ان سے کام لینے ہوتے ہیں، ان کی سرپرستی کرنی ہوتی ہے۔ پھر جب کوئی خرافات آتی ہے پھر آپ لوگ شکایت کرتے ہیں جی حضرت دیکھو جی یہ شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گئی، یہ فلاں ہو گئی، آپ نے تو کبھی وہاں حاضری نہیں لگائی، تو کل قیامت والے دن تو آپ پکڑے جائیں گے، میں پکڑا جاؤں گا۔ معذرت کے ساتھ یہ علماء کرام سے معذرت میں کرتا ہوں، مفتیان کرام ہیں، دن اور رات آپ کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ان سے پوچھیں ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ آپ کی حفظ کی کلاس مکمل ہوگی، اللہ کی قسم، یہ طالب صاحب کا ایک بچہ پڑھ رہا، 2 بچے 3 4 بچے جو حفظ کے ہیں، جب یہاں یہ پڑھتے ہیں آپ کے جتنے بڑوں کی خبریں ہیں یہاں، ان کے درجات روز بلند ہوتے ہیں، ایک ایک حرف کے اوپر ایک ایک درجہ ان کا بلند ہوتا ہے۔ اور آج بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ یہ میں کتنے عرصے سے میں بھی اور سارے ساتھی مجھ سے کہتے رہتے تھے یہ راستہ ٹھیک ہو جائے، میں نے کہا انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ حاجی گلزمان صاحب کو اور اپنے دوسرے بھائی، نام میں ذہن سے نکل گیا، تصدر صاحب ہے، عباس بھائی ہیں، یہ سارے نوجوان بچے ہمارے حاجی صاحب سامنے بیٹھے ہیں، جی پورا نام کیا ہے میں تو بھول جاتا ہوں، تو اللہ بہت جزائے خیر دے آپ حضرات، یہ صدقہ جاریہ کے کام ہے۔ اللہ کی قسم آپ کے والدین کے روزانہ درجے بلند ہوں گے، دادا دادی نانا نانی، یہ مسجد میں جتنے لوگ آ کے نمازیں، یہ قرآن بچے پڑھتے ہیں، یہ آپ کے درجات بلند ہوں گے، جتنی مستورات نماز ٹھیک کرتی ہیں، قرآن ٹھیک کرتی ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک پہلو ہو گیا۔ آخر میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 4 عمل کرنے ہیں، ایک تو کلمے کی کثرت کرنی ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، دل صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ دوسرا استغفار کی کثرت، تیسرا کیا عمل ہے؟ جنت کا سوال، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے، یہ 4 کام ہیں۔ اور فرمایا کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ 4 باتیں ہیں، اس سے ہم توبہ کر لیں، ابھی بیٹھے بیٹھے رمضان میں بار بار توبہ کریں، سب سے توبہ کروائیں۔ 4 بندوں کی رمضان میں ہر شخص کی جتنا گناہ گار ہوگا اس کے سب کی بخشش ہو جائے گی۔ 4 بندوں کی بخشش کوئی نہیں ہوتی، 4 بندوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ پہلا کون ہے؟ جو ماں باپ کا نافرمان ہو۔ ماں اور باپ کو آنکھ پھاڑ کر گھور کر دیکھنے سے یہ فرما برداروں میں شامل نہیں ہوتا۔ اور جو غلطیاں کر بیٹھے، ایک ساتھی آئے، انہوں نے کہا جی میں تو والد صاحب سخت تھے، فوت ہو گئے، اب کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کی قبر کے اوپر جاؤ، یہ 7 لائنوں کی دعا ایک دفعہ پڑھ کے ہدیہ کرو، وہ فرما برداروں میں شامل ہو جائے گا۔ ان کے لیے توبہ کرو، استغفار کرو، کلمہ کی تسبیح روزانہ پڑھو، درود شریف پڑھو، استغفار کرو، صدقہ خیرات کرو، ان کی طرف سے سال میں 1 جوڑا کپڑوں کا ہدیہ ارسال کرو کسی غریب، کسی نیک آدمی کو، ان کے ادھر درجے بلند ہوں گے۔ تو یہ ساری بنیادی چیزیں۔ اگلی بات، جو دل میں کینہ رکھے ایک دوسرے میں، غلطی ہو جائے 3 دن سے اوپر ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، ختم کر دو اس کو۔ ہاں شرعی مسئلہ ہے، اس میں گنجائش کہیں نہ کہیں جا کے نکلتی ہے، تاکہ وہ اپنے توبہ کر لے، استغفار، آج کے بعد وہ غلط کام نہ کرے، اس میں الگ گنجائش، وہ الگ ترتیب ہے۔ تو فرمایا قطع تعلق کرنے والا، لوگوں کو آپس میں لڑانے والا، اس میں غیبت اور چغلی آتی ہے۔ جو چغلی کرے گا، غیبت کرے گا، لوگ آپس میں پھٹیں گے، لڑیں گے، یہ جناب جھگڑے کہاں سے کہاں پہنچیں گے۔ فرمایا اس کی بھی جب تک توبہ نہ کر لے، استغفار۔ پھر نشے کا جو عادی ہو، شراب کا، افیون، چرس، پاؤڈر اور بہت سے نشے ہیں، علماء سے پوچھو، مفتی حضرات سے پوچھو، ان سب نشوں سے جب تک یہ توبہ نہیں کرتا، رمضان المبارک کا کوئی عمل اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں ہوتی۔ تو سب نیت کرتے ہیں جی انشاءاللہ ہم 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں، پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف، اپنی بیٹی کو، بہن کو وراثت میں سے حصہ دیں۔ قسم پرس رمضان اس لیے روزے فرض ہیں کہ سارا سال جو لوگوں کے گھروں میں فاقہ ہوتا ہے، ہمیں جب فاقہ پڑے، یہ روزہ رکھے، ہمیں احساس پیدا ہو جائے
کہ پورا سال ہم نے پوچھا ہے، یتیم کو پوچھا ہے، بیوہ کو پوچھا ہے، سفید پوش کو پوچھا ہے، قاری صاحب کو پوچھا ہے، حافظ صاحب کو پوچھا ہے، مفتی صاحب کو پوچھا ہے، مولانا صاحب کو پوچھا ہے، تاکہ وہ کام دین کا کر سکیں۔ پوچھنے پہ تو پیسے نہیں لگتے نا بھائی جان، اس کے پاس بیٹھنے سے تو پیسے نہیں لگتے۔ آپ گھر گئے کسی یتیم بیوہ کے طرف، اس سے صرف حال احوال، اس کی دعا آپ کو لگ گئی، قیامت تک کی نسلوں کی نیکیاں آپ کے کھاتے میں۔ تو کون کون نیت کرتا ہے جی ہاتھ؟ آج ہی محلے میں جو بیوہ عورتیں یتیموں کے گھر راشن تھوڑا بہت کر دو یار، کوئی نہیں مسئلہ، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ ناراض تو نہیں ہوتے ان باتوں پہ، اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، سب سے زیادہ تو میں کمزور، اللہ سے دعا ہے یہ ساری باتیں اور سنتے پڑھ کے اور سارے اعمال کر کے، تو یہ نوجوان بچے باہر جو کام لگا ہوا ہے اس میں شرکت کر لیں گے تاکہ سب کا حصہ پڑ جائے۔ اس کے لیے بھی تیار ہیں بھائی، یہ دین ہے، اس کو دنیا نہیں سمجھ، یہ راستہ بنانا، سڑک بنانا اور یہ نالی بنانا اور یہ کنویں کا پانی نکالنا اور یہ مسجد کا کام، یہ ساری چیزیں اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان میں ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ جزاکم اللہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔